فرماتے واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو پتہ ہی چلا کہ سودی کاروبار کرنے والے فلاح نہیں پاتے، چاہے وہ دنیاوی طور پر کتنے ہی امیر اور غنی دکھائی دیتے ہیں، لیکن روحانی طور پر ان کے اندر جس طرح اللہ تعالیٰ انہیں عذابوں کے اندر ان کے عذابوں کی خوشخبری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی انہیں دی جاتی ہے، تو یہ فلاح ان کے لیے نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں۔ واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اللہ فرماتے ہیں آگ سے ڈرو کہ جو اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، وَأَطِيعُوا اللَّهَ، اور اطاعت کرو اللہ کی، والرسول، اور رسول کی، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ اور رسول کی اطاعت، چونکہ قصہ غزوہ احد کا چل رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، تم سود کو نہ کھانا، چاہے اس کی قلیل کی مقدار ہو چاہے اس کی کثیر مقدار ہو، اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ اور رسول کی اطاعت، اس کا ربط یہ ہے کیونکہ غزوہ احد کا ذکر چل رہا تھا، تو اس میں مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہوئے ضرورے کو چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں قدم نہ اٹھانا، اس سے تمہارا نقصان ہی ہوگا، جیسا کہ مسلمانوں کا نقصان ہوا اور وہ پوری جنگ جیتی ہوئی ہار گئے۔ تو فرمایا کہ اطیعوا اللہ، اللہ جو کہہ دے اس کی اطاعت کرنا، اور جو رسول حکم دے دے اس کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر ہمیشہ رحم کیا جائے۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ وسارعوا الی مغفرۃ، اور جلدی کرو، سرعت اختیار کرو، الی مغفرۃ، مغفرت کی طرف، من ربکم، اپنے رب کی طرف، وجنۃ، اور جنت کی طرف سرعت کرو، تیزی کرو، عرضها، جس کی چوڑائی، السماوات والارض، آسمان و زمین کے برابر ہے، اعدت للمتقین، جو متقین لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ فرمایا کہ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، جنت کی طرف جلدی کرو، جنت کی رغبت کرو اور جنت کی طرف دوڑو۔ تو یہاں کچھ جو صوفیزم لوگوں نے، اور جو کچھ شاعر، جو جدت پسند لوگ ہیں آج کل کے فی زمانہ، ان لوگوں نے یہ فتوے جاری کیے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر نیکی جنت کی حرص رکھتے ہوئے جنت کی لالچ میں کی جائے تو ایسی نیکی قبول نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ نیکی کریں بے حرص ہو کر، یعنی بغیر کسی لالچ کے نیکی کرو، یہ نیکی قبول ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ یہاں مسلمانوں کو ایک لالچ دیتے ہوئے فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اے لوگو تم بھاگو، تم دوڑو، تم نیکی کی طرف جلدی کرو، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، جنت کی طرف بھی دوڑو، جنت کی طرف بھی جلدی کرو۔ تو یہ جو دوڑ ہے اور یہ جو حرص ہے، یہ جو طمع ہے، یہ لالچ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خود دیا ہے۔ یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے، ایک لوگوں کی غلط سوچ ہے، جس کے تحت وہ لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ نیکی بغیر کسی حرص کے کرو۔ جیسے کہ دنیا میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ احسان کرو بغیر کسی لالچ کے، تو انہوں نے سوچا کہ شاید جنت کے لیے بھی ایسا ہی کچھ معاملہ ہے کہ جنت میں بھی انسان جانے کی حرص نہ کرے، جبکہ یہ حرص اللہ تعالیٰ خود انسانوں کو، مسلمانوں کو اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ جنت میں جانے کی حرص کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، طبرانی کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قدر تم سے ہو سکے جنت حاصل کرنے کی کوشش کرو اور دوزخ سے بچنے کی کوشش کرو۔ جنت ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا طالب اس کی دوڑ دھوپ سے رک سکے۔ جنت ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا طلب کرنے والا اس کی دوڑ دھوپ سے رک سکے، یعنی اس کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے اور آرام کی نیند سو رہے۔ اور دوزخ ایسی چیز نہیں جس سے بچنے کا ارادہ رکھنے والا چین اور آرام سے رہ سکے۔ نہ جنت ایسی چیز ہے کہ جس کا طالب آرام سے سو جائے گا، وہ ہمیشہ جنت کی طلب میں نیکی کرتا رہے گا۔ نہ جہنم ایسی چیز ہے کہ جس سے بچنے والا آرام سے سو جائے گا، وہ جہنم سے بچنے کی کوشش میں رات جاگتا رہے گا۔ مطلب یہ ہوا کہ پورا سچا طالب جنت وہ ہے کہ جو اپنی جان اور مال کو ہر دم اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہے۔ تو فرمایا کہ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم،
اپنے رب کی طرف جلدی کرو اور جنت کی طرف بھی جلدی کرو، ایسی جنت کے جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے جنت کے بارے میں پوچھا کہ یا رسول اللہ جنت کی بنیاد کے بارے میں بتائیے کہ جنت کی بنیاد کس طرح ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی بنیاد سونے اور چاندی کی اینٹوں پر ہے۔ اس کی ایک اینٹ سونے کی ہے اور ایک اینٹ چاندی کی ہے، اور اس کا جو گارا تیار کیا جاتا ہے وہ مشک کا گارا ہوتا ہے، اور اس کے جو کنکر ہوتے ہیں خوبصورت قسم کے موتی جواہرات کے ہوتے ہیں، اور اس کے اندر جو پانی استعمال کیا جاتا ہے وہ زعفران اور مشک کا پانی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جنتی ہیں ان کو ایسے لباس پہنائے جاتے ہیں کہ جو لباس کبھی میلے نہیں ہوتے، کبھی گندے نہیں ہوتے، اور جنتیوں کو ایسے کھانے دیے جاتے ہیں کہ جن کے ذائقے نہ کبھی کسی نے چکھے ہیں اور نہ کبھی ان کی لذتوں کے بارے میں کبھی کسی نے دنیا میں سنا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، تم ایسی جنت کی طرف رغبت کرو کہ جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، اعدت للمتقین، یہ صرف متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ الذین ینفقون فی السراء، وہ لوگ کہ جو خرچ کرتے ہیں فی السراء خوشی میں، والضراء اور سختی میں، والکاظمین الغیظ اور وہ ضبط کرنے والے ہیں، بند کرنے والے ہیں اپنے غصے کو، قابو میں رکھتے ہیں اپنے غصے کو، والعافین اور درگزر کرتے ہیں عن الناس لوگوں سے، واللہ یحب المحسنین اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وہ لوگ کہ جو خوشی اور سختی کے وقت میں ینفقون انفاق کرتے ہیں، فرمایا کہ خوشحالی اور تنگ دستی میں خرچ کرنے والے کون سے لوگ ہیں؟ اوپر فرمایا کہ جنت کی طرف رغبت کرو، تو یہ جنتی لوگ ہیں جو اہل جنت ہیں، یعنی جنت میں جانے والے جنت کے مستحق لوگ ہیں۔ تو ان کی علامات کیا ہیں؟ وہ علامتیں کہ فی السراء والضراء میں، یعنی کہ خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی وہ ینفقون انفاق کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ اور اپنے غصے پر قابو رکھتے ہیں، یعنی جو بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انہیں دی ہیں ان نعمتوں کا انفاق کرتے ہیں، وہ خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مد میں ہوں، کھانے کی مد میں ہیں، پہننے کی مد میں ہیں، استعمال کی مد میں ہیں، کہا کہ وہ کسی بھی مد میں ہوں وہ ان نعمتوں کو خرچ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دی ہیں، والکاظمین الغیظ اور غصے پر قابو پانے والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ابی حاتم کی روایت ہے کہ اے ابن آدم تو اپنے غصے کو قابو کر، یعنی میرا حکم مان کر غصے کو پی جا اور مجھے یاد رکھ، تو میں بھی اپنے غصے کے وقت میں تجھے یاد رکھوں گا اور تجھے معاف کر دوں گا۔ جو شخص غصے کو روک لیتا ہے میں اس سے اپنا عذاب روک لیتا ہوں، میں اسے اپنا عذاب ٹال دوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی زبان خلاف شرع باتوں سے روک لے تو میں اس سے اپنا عذاب ہٹا دوں گا۔ آیا کہ جو شخص غصے کے وقت اپنے غصے کو پی جائے گا تو میں اس سے اپنا عذاب ہٹا لوں گا، اور جو خلاف شرع باتوں سے رک جائے گا میں اس کی پردہ پوشی کروں گا، اور جو شخص معذرت لے جائے گا اللہ کی طرف تو فرمایا کہ اس کا عذر قبول کر لوں گا۔ یہ ابو یعلا کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے کہ پہلوان وہ شخص نہیں ہے کہ جو لوگوں کو پچھاڑتا پھرے، جو لوگوں پر اپنا زور زبردستی دکھاتا پھرے، بلکہ پہلوان وہ شخص ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بہترین لباس پہن سکتا ہے، لباس فاخرہ وہ پہن سکتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اسے تواضع کی وجہ سے چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن کرامت اور عزت کا حلہ پہنائیں گے، اور جو کسی کا بھید چھپا لے اس کو اللہ تعالیٰ بادشاہت کا تاج پہنائیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روایات ان لوگوں کے لیے بیان کی کہ جو اپنا غصہ پی جاتے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں والکاظمین الغیظ، ایسے لوگ کہ جو اپنا غصہ پی جائیں، والعافین عن الناس اور لوگوں سے درگزر کریں، تو واللہ یحب المحسنین، ایسے احسان کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔